آج 8 ربیع الاول جمعہ کے دن قرآن پاک کی یہ ایک سورت پڑھ لو۔ یہ سورت پڑھ کر اپنے مقدر کو سنوار لو۔ آج جمعے کا دن ہے، آج تقدیر کے فیصلے ہو جائیں گے۔ یہ موقع سال میں صرف ایک بار ملتا ہے، اس موقع کو ضائع مت کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آن لائن وظائف اور تلاوت چینل کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ ناظرین، آج 8 ربیع الاول جمعے کا دن ہے۔ ربیع الاول کے پہلے 7 دنوں میں جو لوگ ابھی تک رب کریم سے اپنی تقدیر کے بند تالے نہ کھلوا سکے، ابھی تک رب کریم سے اپنی حاجات کو پورا نہ کروا سکے، وہ آج 8 ربیع الاول جمعہ کے دن یہ وظیفہ پڑھ کر دیکھے۔ اگر کوئی بندہ 8 ربیع الاول جمعہ کے دن یہ وظیفہ پڑھتا ہے، رزق اور دولت کا طوفان آ جاتا ہے۔ یہ وظیفہ پڑھتے ساتھ ہی آپ کے گھر کے حالات بہتر ہو جائیں گے۔ آپ کو یہ وظیفہ پڑھنے کے بعد کئی مہینوں تک انتظار نہیں کرنا پڑے گا، بلکہ دنوں تک کا بھی انتظار نہیں کرنا پڑے گا۔ یہ وظیفہ اپنا اثر منٹوں میں دکھاتا ہے۔ آج آپ میں سے جو بھی کوئی جلد کامیاب ہونا چاہتا ہے، جلد رزق اور دولت سے مالا مال ہونا چاہتا ہے، جلد اپنے گھر کے حالات کو بہتر بنانا چاہتا ہے، وہ آج 8 ربیع الاول جمعہ کے دن یہ وظیفہ پڑھ کر دیکھے۔ یہ وظیفہ اتنا خاص ہے، اتنا طاقتور ہے کہ جو ساری عمر نہ مل سکا، وہ آج ایک دن کے اس وظیفے سے انشاءاللہ تعالی مل جائے گا۔ جس کو یقین نہیں آتا وہ ایک بار یہ وظیفہ پڑھ کر دیکھ لے۔ ربیع الاول بڑی تیزی سے گزر رہا ہے، دیکھتے ہی دیکھتے ربیع الاول کی پہلی 7 راتیں گزر چکی ہیں۔ آج 8 ربیع الاول جمعے کا دن آ گیا ہے۔ جو بندہ ابھی تک اس مہینے میں رب کریم کو راضی نہ کر سکا، اپنی حاجات کو پورا نہ کروا سکا، وہ ایک بار جمعہ کے دن یہ وظیفہ لازمی پڑھ کر دیکھے۔ یہ وظیفہ چھوٹا سا وظیفہ ہے، نہ ہی وقت کی کوئی پابندی ہے، نہ ہی جگہ کی کوئی قید۔ آپ دکان پر ہیں، دکان پر پڑھ لیں، سفر میں ہیں، سفر پر پڑھ لیں، آپ دنیا کے کسی بھی کونے میں موجود ہیں، یہ وظیفہ آپ بتائے گئے طریقے سے پڑھ لیں اور اپنے رب سے مانگنا شروع کر دیں۔ آج آپ سے بہت سی بیٹیاں ایسی بھی ہیں جن کے گھروں میں فاقے ہیں، غربت ہیں، ایک وقت کا کھاتے ہیں تو دوسرے وقت کا سوچنا پڑتا ہے۔ تو آج یہ وظیفہ پڑھنے سے انشاءاللہ رزق دولت میں کبھی کمی نہیں آئے گی۔ آج کا وظیفہ بھی قرآن پاک کی سورت کے حوالے سے ہے۔ وظیفہ کرنے کا طریقہ میں آپ لوگوں کو بتانے جا رہی ہوں، ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ وظیفہ کرتے وقت آپ لوگوں نے کن باتوں کا خاص خیال رکھنا ہے۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا یا آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال میں آپ کے لیے ڈیلی بیسس پر لے کر آتی رہتی ہوں۔ عمل کی طرف بڑھتی ہوں۔ آج 8 ربیع الاول جمعہ کے دن، آج کا سارا دن، ساری رات آپ کے پاس موجود ہے۔ جس کو جہاں جیسے وقت مل جائے، باوضو ہو کر مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پر درود پاک پڑھنا ہے۔ آپ کوئی سا بھی درود پاک پڑھ سکتے ہیں، درود ابراہیمی پڑھیں یا نماز والا درود پاک جسے کہا جاتا ہے، تو اس کی بہت ہی زیادہ فضیلت ہے۔ درود ابراہیمی ایک مرتبہ پڑھنے کے بعد ایک مرتبہ میرے ساتھ بھی پڑھ لیں تاکہ ثواب ہو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ درود ابراہیمی ہے جو نماز میں پڑھا جاتا ہے۔ بڑے اطمینان سے، بڑے سکون سے پڑھیے گا۔ درود پاک کو پڑھنے کے بعد آپ نے اپنے مقصد کی نیت کر لینی ہے۔ آج جس کو جو چاہیے، جتنا چاہیے، جیسے اپنی تمام مقاصد کی نیت کیجئے گا۔ آپ کرائے کے مکان میں رہتے ہیں، آپ اپنا ذاتی گھر چاہتے ہیں، گھر مانگ لیں۔ آپ کے پاس گاڑی نہیں ہے، آپ گاڑی چاہتے ہیں، گاڑی مانگ لیں۔ آپ کو کوئی اچھی نوکری نہیں مل رہی، من پسند نوکری کے لیے پڑھ لیں، من پسند شادی کے لیے پڑھ لیں، قرض سے نجات کے لیے پڑھ لیں۔ اگر جو بھی آپ کا مقصد ہے، اپنے مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ یاد رکھیے گا، وظیفہ پوری یقین اور توجہ کے ساتھ کرنا ہے اور اپنے مقصد کو اپنے ذہن میں رکھنا۔ اور سب سے پہلے نمبر پر جو آپ نے وظیفہ پڑھنا ہے وہ سورت کوثر کا وظیفہ ہے۔ سورت کوثر ایک ایسی طاقتور سورت مبارک ہے کہ اگر آپ کے کاروبار میں بندشیں ہیں، آپ کے رشتوں میں بندشیں ہیں، جتنی مرضی رکاوٹیں آپ کی زندگی میں ہیں، آپ کے گھر میں جتنے بھی جادو جنات کے اثرات ہیں،
آپ کی اولاد پر جتنی بھی نظر بد ہے ختم ہو جائے گی۔ سورۃ کوثر پڑھنے سے تقدیر بدل جاتی ہے، نصیب کھل جاتا ہے۔ آپ نے سورۃ کوثر کو یقین اور توجہ اور دھیان کے ساتھ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد جب آپ سورۃ کوثر پڑھ لیں تو دوسرے نمبر پہ آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ سورۃ اخلاص کا ہے۔ یہ قرآن پاک کی ایک ایسی سورت ہے جسے پڑھنے والا اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جاتا ہے۔ اس سورت پہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا ذکر ہے۔ اللہ کی وحدانیت کا ذکر کرنے والا اللہ کا لاڈلا بن جاتا ہے۔ اور آپ نے سورۃ اخلاص کو 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یاد رکھیے گا کہ سورۃ اخلاص 3 بار پڑھنے سے ایک مکمل قرآن مجید کا ثواب ملتا ہے۔ اس کے بعد آپ نے تیسرا اور آخری وظیفے کے بعد یہ عمل نامکمل، جس کے بغیر یہ وظیفہ مکمل ہو ہی نہیں سکتا، جو کہ اس عمل کی ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے۔ آپ نے اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم پڑھنا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ بند کاروبار چل پڑے، آپ کے گھر کے اندر سے ساری نحوستیں ختم ہو جائیں اور برکتیں عطا فرمائے اللہ تعالیٰ آپ کو، تو آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ آج ماہ ربیع الاول کی قبولیت کی گھڑیاں ہیں، خدارا یہ وقت ضائع مت، پتہ نہیں اگلا سال اگلا ربیع الاول کا مہینہ ہماری زندگی میں آئے یا نہ آئے۔ آج کے دن اگر کوئی رب کریم سے 1 لاکھ مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے اس کو 70 گنا نواز۔ آپ نے یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم کی ایک تسبیح پڑھنی ہے، چاہے آپ یہ ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، جس طرح سے آپ کو آسانی میسر ہوتی ہے۔ آپ نے اس عمل کو کرتے ہوئے غفلت نہیں برتنی، بلکہ جتنا ممکن ہو سکے خشوع و خضوع سے یہ عمل کرنا ہے، اور پھر دعا کے لیے ہاتھ اٹھانے ہیں۔ دعا بھی ایک عبادت ہے، پھر عبادت سے کیسی غفلت؟ اگر ہم غفلت کرتے ہیں تو پروردگار کی نافرمانی کرتے ہیں۔ دعا سے جہاں آقا اور بندے کا رشتہ مضبوط ہوتا ہے اور تعلق استوار ہوتا ہے، وہیں اس سے بندہ اپنی عاجز و انکساری اور اطاعت و بندگی کا اعتراف کرتا۔ اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ سے کسی کو خالی ہاتھ نہیں لوٹا، مگر دعا مانگتے وقت انسان کا دل و دماغ اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونا چاہیے۔ اسے یقین کرنا چاہیے کہ اللہ اس کی دعا کو قبول کر رہے ہیں، پھر اس شخص کی دعا قبول ہوگی انشاءاللہ۔ اگر دعا مانگنے والا ایسا نہیں کرتا بلکہ وہ غفلت برتتا، اسے اپنی دعا کی قبولیت کی امید نہیں رکھنی چاہیے۔ تمام میری بہنیں، میرے بھائی، نماز کا اہتمام لازمی کریں، کیونکہ نماز پڑھنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ نماز ہمیں بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے، نماز شیطان کا منہ کالا کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو 5 وقت نماز باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے تمام جائز اور نیک مقاصد میں ہم کو کامیابی عطا فرمائے۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو ویڈیو کو لائک، مزید اسی طرح کے وظائف اور اعمال کے لیے میرے چینل کے ساتھ جڑے رہیں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔